آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید گلزار حسین جعفری صاحب قبلہ اجمیری سے کی مائک پر آئیں اور اپنی صدارتی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید گلزار حسین جعفری صاحب آپ کے روبرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خوبصورت اور ایک محکم اور مضبوط رشتہ اخوت کو قائم رکھنے کے لیے، رشتہ ولایت کو استحکام بخشنے کے لیے ایک بہترین پروگرام آپ نے منعقد کیا۔ چونکہ غدیر اعتدال کا نام، اعتدال یعنی نہ حد سے بڑھا ہوا نہ حد سے گھٹا ہوا، تو غدیری حد سے بڑھے ہوئے تو ہیں نہیں، نہ حد سے گھٹے ہوئے ہیں، تو محفل کا سما یہ ہے کہ آگے تو کوئی گئے نہیں ہیں جنہیں ہم پیچھے بلائیں، ہاں پیچھے کچھ رہ گئے ہیں، کچھ دیر ان کا انتظار ضرور کر لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد آلہ۔ اور میں مقدماتی طور سے چند باتیں پیش کروں تاکہ ایک ماحول بنے، تو پھر میں اپنی اصل گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ یہ سورہ مبارکہ میں یہ جو آیے کریمہ میں نے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت کے فقرے ہیں۔
بہت توجہ رکھیے گا. صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. یہ آج آپ کی باری ہے. جو مومنین علماء دیر سے آ رہے ہیں انہیں آپ صلواتیں سناتے رہیں. میں ذرا سے تمہیدی گفتگو سے یہ آیہ مبارکہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. واضح ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی. قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے. اس کے بعد اکثر مفسرین کے نزدیک آیات کا نزول نہیں ہوا. جب یہ آخری آیت ہے تو آخری پارے میں ہونی چاہیے تھی یا آخری سورے میں ہونی چاہیے تھی، مگر یہ آیت نہ آخری پارے میں ہے نہ آخری سورے میں ہے، بلکہ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے. بھئی یہ بھی توجہ کیجئے، سورہ بقرہ میں نہیں ہے، سورہ مائدہ میں ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. غدیر کی آیتوں کو مالک نے کسی اور سورے میں نہیں رکھا، دسترخوان کے سورے میں رکھا. ان نزاکتوں کو کم سے کم وہ بستیاں نہ سمجھے جنہوں نے غدیر پہ دسترخوان نہیں لگایا تو بات سمجھ میں آتی ہے. اتنا بڑا دسترخوان کھانے کے بعد بھی مائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. چونکہ اسلامی تاریخ میں ولایت کا آغاز اور ولایت کی ابتدا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے عرب کے قبائل میں سب سے پہلے دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان کا نام ذوالعشیرہ رکھا، اور اس آیت غدیر کو سورہ مائدہ میں رکھا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ غدیر کا گہرا تعلق ذوالعشیرہ سے ہے. غدیر کا گہرا تعلق ذوالعشیرہ سے. توجہ کیجئے گا کہ غدیر ہے کیا. میں نے ابھی انٹرویو میں ایک بات کہی تھی، وہیں سے بات شروع کروں. غدیر اس چوراہے کا نام ہے جہاں سے سب کے راستے مختلف ہوتے ہیں. جہاں سے سب کے راستے مختلف ہوتے ہیں. اس زاویے سے آپ نے گفتگو سنی ہے. غدیر اس چوراہے کا نام ہے جہاں سب کے راستے الگ ہیں. جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یمن سے آئے، شام سے آئے، مصر سے آئے، سوڈان سے آئے، صومالیہ سے آئے، یہ جتنے علاقوں سے گلف کنٹری سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، سب کا جو محور ہوتا ہے وہ اس جگہ سے آ کے سب ملتے ہیں. اب دوسری صورت، جب حج کے لیے آتے ہیں تو یہاں ملتے ہیں، اور جب حج کر کے واپس جاتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو چوراہے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں سے راستے الگ بھی ہوتے ہیں اور وہاں راستے آ کے ملتے بھی ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے. غدیر اس سینٹر کو کہتے ہیں جہاں حق کے سارے راستے آ کے ملتے ہیں. اس قوت حق کے قائم ہونے کے بعد باطل مکمل طور سے راستوں سے پراگندہ ہو جاتا ہے. اور یہ لفظی باتیں نہیں ہیں بلکہ معنویت بھی یہی ہے. اسلام کے تمام تر آئین و قوانین جب غدیر میں مکمل کیے جا چکے اور تکمیل دین کی سند مل چکی اور مکمل ہو گیا دین، تو یہاں سے لوگوں کے راستے مختلف ہو گئے. راستے مختلف نہیں ہوئے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے نظریات مختلف ہو گئے، افکار مختلف ہو گئے، مسلک مختلف ہو گئے، سوچیں مختلف ہو گئی. نہیں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، اس موقع پر غدیر کے اعلان کے بعد امت مسلمہ میں دو طرح کے اسلام ہو گئے. ایک خدا ساز اسلام، ایک خانہ ساز اسلام. ایک خدا ساز اسلام، ایک خانہ ساز اسلام. خدا ساز اسلام وہ تھا جسے پیغمبر نے اپنے ذریعے سے اپنے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اعلان ولایت کیا تھا. وہ اللہ کا بنائے ہوئے اسلام تھا جو نص کے ذریعے سے تھا، جو آیات ربانی کے ذریعے سے تھا، جو احکام پروردگار کے ذریعے تھا، جو فرمودات رسول کے ذریعے سے. اسلام کی ساری حکمتوں سے جو اسلام بنا اسے خدا ساز اسلام کہتے ہیں. سیاست کی سوزشوں اور سازشوں سے جو اسلام بنا اسے خانہ ساز اسلام کہتے ہیں. یہ خانہ ساز اسلام
اور خدا ساز اسلام۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب دونوں اسلاموں کے اپنے اپنے تقاضے سے خانہ ساز اسلام اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا، خدا ساز اسلام اپنے تقاضے پورا کر رہا تھا۔ خدا ساز اسلام چونکہ آیتوں سے بنا تھا تو پراگندے آیتیں سمیٹ کے قرآن جمع کر رہا تھا۔ خانہ ساز اسلام چونکہ سازشوں اور سوزشوں سے بنا تھا، لہذا حکومت کی شطرنج بیٹھ کر اپنے بیاتوں کو دوڑا کر سازشیں رچنا شروع کر رہا تھا۔ لہذا دونوں طرف سے جو اسلام میں حقیقی کے ماننے والے تھے وہ اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے، اور جو اسلام خانہ ساز ماننے والے تھے وہ اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے۔ یہ ہے غدیر کی حقانیت اور یہ ہے غدیر کی حقیقت، یہ وہ دن ہے۔ آپ توجہ کیجئے، میں ایک سوال کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت آدم سے لے کے سرکار ختم مرتبہ تک اور سرکار ختم مرتبہ کی حیات کے آغاز سے اس انتہائی مرحلے تک 1,24,000 انبیاء آ چکے، آخری نبی ہیں پیغمبر۔ اس سلسلہ نبوت کو ختم کیا جا رہا ہے، پیغمبر آخری نبی دنیا سے جا رہا ہے۔ وہی کا سلسلہ جو مالک کی جانب سے اپنے بندے پر نزول رب ہو رہا تھا، نزول آیات ہو رہا تھا، اس سلسلے کو منقطع کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے کہ نہیں ذہن میں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ نبوت اختتام پذیر ہو جائے، قرآن اپنی آیتوں کے دامن کو سمیٹ لے، اب نہ آیت نازل ہونے والی ہے اور نہ اب کوئی نبی آنے والا ہے، تو کیا میں یہ مان لوں کہ گویا مادر انسانیت بانجھ ہو چکی ہے، اب کوئی انسان اس لائق نہیں کہ نبوت کے عہدے کو سنبھال سکے، لہذا نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں؟ کیا قرآنی آیات کا جس پر نزول ہو، کیا ایسا کوئی قلب طاہر نہ بچا جس پر آیت ربانی کا نزول ہو سکے؟ تو کیا مادر بشریت کوکھ اس کی سرد ہو چکی ہے، جننے کے لائق نہیں رہی؟ کوئی بندہ ایسا نہیں بچا جو نبوت کا استحقاق قرار پا سکے، کوئی بندہ ایسا نہیں بتا۔ وہ پروردگار کہ جس نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور وہ بندے جو مسجود ملائکہ آدم سے شروع ہوئے ہیں، کیا اب کوئی بندہ ایسا نہیں رہا؟ وہ آدم جو مسجود ملائکہ تھے، ان کے بعد کیا کوئی بندہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے ذریعے سے جو فرشتوں سے باتیں کرتا؟ کیا وجہ ہو گئی کہ آیتوں کا دامن ختم ہو جائے، نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے؟ کیا کوئی انسان نہیں بچا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں یہ حقیقت ہے تو یہ کافرانہ خیال ہے کہ خدا کی آیتیں بند ہو گئی، یہ کافرانہ خیال ہے کہ اب نبوت کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ مان لیا جائے کہ نہیں، نبوت کی ضرورت بھی ہے، قرآن کی آیتوں کی ضرورت بھی ہے، مگر چونکہ آیتوں میں تمام تر احکام اسلامی بیان ہو چکے ہیں، لہذا اس کلیے کے بعد اب کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اب چونکہ نبی اپنا کام کر چکے ہیں، لہذا اب نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مان لیا جائے کہ انسانیت اب پورا قرآن اپنے ساتھ رکھ کر اس لائق ہو گئی کہ قرآن کافی ہے، اب کسی آیت کی ضرورت نہیں، اب نبی جا رہا ہے تو کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ توجہ کیجئے، میں جس منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، سنی سنائی غدیر نہیں سنانا چاہتا، میں جہاں سے آپ کو لے جا رہا ہوں توجہ کیجئے بس۔ نبی کی ضرورت نہیں تو کیا عالم انسانیت اب اس لائق ہو چکا ہے؟ اب یہ لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑے نہیں کریں گے، سوزشیں نہیں کریں گے، سازشیں نہیں کریں گے، فساد نہیں کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اب یہ سب سدھر جائیں گے، سارے نمازی ہو جائیں گے، سارے پرہیزگار ہو جائیں گے، سارے اخوت بردار ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ تو حقیقت تو ایسی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس بگڑے ہوئے سماج کو ایک نبی کی ضرورت تھی کہ نہیں کہ وحی کا نزول ہوتا، آیات ربانی نازل ہوتی رہتی؟ تو چونکہ قرآن مکمل ہو چکا تھا، اب آیتوں کا نازل کرنا آیتوں کی تکرار تھی، اور تکرار کار عبث ہے، حکیم پروردگار نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے گا، تو اب قرآن کی ضرورت نہیں رہی، تو اب کسی بندے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اب حالات اور بگڑ چکے تھے، اب صحیح ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب صحیح ہے کہ فرشتے کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت تھی کہ کائنات بشریت میں ایک ایسا بندہ ہو جو راز الہی کو جانتا ہو، ارادہ الہی کو جانتا ہو، مشیت الہی کا مظہر بن جائے۔ اب اسے جبریل آ کے پڑھائے اور جبریل آ کے بتائے، اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے قدموں سے ارادہ الہی کی تکمیل کرتا نظر آئے۔
اب وہ کائنات کی تربیت اپنے مزاج سے کرے گا، مگر اب مزاج اس کا مزاج نہیں ہوگا بلکہ شریعت کا مزاج ہوگا۔ اب قدم اس کے قدم نہیں ہوں گے بلکہ قدم ربانی ہوں گے۔ اب حکم اس کا حکم نہیں ہوگا بلکہ رب کائنات کا حکم ہوگا۔ وہ اللہ کا وہ بندہ ہوگا جسے مظہر آیات کردگار کہا جائے گا۔ اپنی ذات میں وہ ایک مکمل 1,24,000 انبیاء کا مکمل وارث بن کے ان کے شجر تمنا کا ایک شیریں ثمر ہوگا۔ ایک ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں عالم بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں فقیہ بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں واقع کش بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں غربت کا لنگر دینے والا بھی ہوگا، ایک ہی وقت میں غریبوں کا پالن ہار بھی ہوگا۔ اس طاقتوں کا مالک ہوگا کہ قوت ربانی دکھانے پر آئے گا تو 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دے گا، قوت الہی دکھانے پر آئے گا تو در خیبر اکھاڑ دے گا، مسجد میں بیٹھے گا تو گھٹنوں سے روٹیاں توڑ کے کھانے لگ جائے گا۔ اب ایسے بشر کی ضرورت ہے جو اپنی عقل کی گتھیوں سے ماورائے طبیعت کے تمام تر رموز و اسرار کو کائنات پر آشکار کر دے، جو اپنے علم کے چراغوں سے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دے، جو وادی جہل میں آگ لگا دے اور اس طرح سے علم کی روشنی پھیلا دے کہ کائنات تک جہالت نہ جائے، جہاں جائے باب منتن علم کے دروازے سے اٹھنے والی گرد جائے اور یہ گرد کائنات کی ہر جبی پہ چلی جائے تاکہ کائنات کا مقدر سنوار دیا۔ ضرورت تھی کسی ایسے متوازی بندے کی جو ایک ہی وقت میں عابد شب زندہ دار بھی ہو، ایک ہی وقت میں وہ غریبوں کا پالن ہار بھی ہو، ایک ہی وقت میں اس کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو میدان میں لاپتہ بن جائے۔ وہی مرد میدان اگر ہاتھ میں قلم لے لے تو صلح کا دستاویز تعبیر تیار کر دے۔ ایسا بندہ چاہیے جو بیٹھا رہے زمین پر مگر آسمان کی باتیں کرنے لگے، جو بیٹھا زمین پر رہے آسمان کی باتیں کرنے لگے، جس کے لبوں سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگے، جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت رکھتا ہو، جو رسول نہ ہو مگر اس کے دل رسولوں کی طرح دھڑکتے ہوں، جو پیغمبر نہ ہو مگر پیغمبرانہ مزاج رکھتا ہو، جو نبی تو نہیں ہے مگر شعور نبوت رکھتا ہے، جو نبی نہیں ہے مگر علم نبوت رکھتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کو بچانے کی تنہا صلاحیت رکھتا ہو، ایسا بشر چاہیے تھا جس کے کاندھے پر رکھ کے اعلان ولایت کیا جاتا۔ ایسے بشر کی ضرورت تھی جو زمین پر بیٹھا رہے، لوح محفوظ کی تلاوت کر لے، چہروں کے اتار چڑھاؤ سے صلبوں کے پردے جھانک کر نسلوں کا پتہ دیتا چلا جائے۔ ایک ایسے سورما کی ضرورت تھی جس کے ہاتھوں کی گرمی اور نرمی کو اگر ذوالفقار پا جائے وہ بھی اتنی بابصیرت ہو جائے کہ گلوں پہ چلنے سے پہلے رگوں اور نسلوں کو دیکھتا چلا جائے۔ کسی ایسے بابصیرت انسان کی ضرورت تھی جس کا ایک وقت میں تعلق خالق سے بھی ہو، مخلوق سے بھی ہو، معبود سے بھی ہو، عبدیت سے بھی ہو، مالک سے بھی ہو، مملوک سے بھی ہو۔ دنیا یہ سوچتی ہے اگر ایک انسان کا ایک وقت میں مالک سے تعلق ہوگا تو مملوک سے نہیں ہوگا، خالق سے ہوگا تو مخلوق سے نہیں ہوگا، عبد سے ہوگا تو معبود سے نہیں ہوگا۔ مگر علی بتائیں گے ایک ہی وقت میں خالق و مخلوق سے رابطہ، عبد و معبود سے رابطہ، مالک و مملوک سے رابطہ، مصلی عبادت پر کھڑے ہوں گے کہ خالق سے رابطہ ہو، انگوٹھی زکات میں دیں گے کہ مخلوق سے رابطہ۔ ایسے بشر کی ضرورت تھی جس پر وحی کا نزول نہ ہو۔ وحی کیا ہے؟ وحی سیل نور ہے، وہی ایک کنایہ ہے، وہی ایک استعارہ ہے۔ مالک کا ارادہ جب لفظوں کی قندیل میں ڈھلتا ہے تو جس خیمہ سرخ میں پہنچتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ جب مالک کے ارادے لفظوں کا جامہ پہنتے ہیں تو وحی کے ذریعے سے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ وحی کی جو ضرورت تھی کیا تھی؟ ارادہ الہی جبریل کے ذریعے قلب پیغمبر تک جائے۔ اب فرشتوں کی آمد و رفت کو منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس سلسلہ وحی کو روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب وحی جبریل کے کاندھوں کے ذریعے سے نہیں جائے گی، اب جو گفتگو ہوگی وہ اب تو معبود کے درمیان ڈائریکٹ ہوگی۔
اب جو باتیں ہوں گی وہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں ہوں گی. اب جو ارادے ہوں گے تو ان کے ارادے نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. جو ان کی چاہت وہ ان کی چاہت. اب یہ علی علی نہیں ہے بلکہ رازدار مشیت ہیں. ارادہ مشیت کی تکمیل کا نام ہے علی. اور جو ارادہ الہی کی تکمیل ہو وہ مفقود نہیں ہوتا، وہ معدوم نہیں ہوتا، وہ نابود نہیں ہوتا. اگر وہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اپنے مستمعین کو، اپنے سامعین کو، اپنے مخاطبین کو علی خطابت کا لہجہ نہیں سکھاتا، الفاظ کے بام و در نہیں کھولتا، بلکہ الفاظ کے سہارے سے معانی کی قندیلیں روشن کر کے باب فکر و نظر پر دستک دلاتا ہے، کائنات کو حقیقت الفاظ سے آشنا کرتا ہے. علی جب نطق کی دہلیز پر قدم زن ہوتا ہے تو علی کے لبوں سے آبشارے بہتے ہیں، چشمہ شیری بہتا ہے. اس لیے کہ علی وہ صاف شفاف جھیل کا نام ہے جو سارے جذبات کو اپنے وجود میں ٹھہرا کے رکھتا ہے. جہاں علم کا سمندر موجزن ہوتا ہے، اگر وہ ممبر سلونی پہ یہ کہہ دے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تو یہ ترجمہ محل تعمل ہے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تفقدونی کا مطلب فقدان ہوتا ہے. فقدان کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہوتا، فقدان کا مطلب کھو جانا ہوتا ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، فقدان یعنی کھو جانا. علی فرما رہے ہیں قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. کھوئی کیا چیز جاتی ہے؟ اگر کوئی چیز آپ کی کھو گئی تو ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی، نابود ہو گئی، عدم کے سناٹے میں چلی گئی. نہیں، چیز ہے، آپ کو نظر نہیں آتی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. چیز سامنے ہے، نظر نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کھو گئی. اور کبھی کبھی چیز سامنے ہوتی ہے، جب نظر نہیں آتی ہے تو کہتے ہیں کھو گئی. کچھ ہی دیر کے بعد جب چابی نظر آئی تو کہتے ہیں اف، بتائیے سامنے پڑی تھی. اے کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. سامنے پڑی تھی. علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے کھو دو تو علی تو تمہارے درمیان میں رہے گا. تمہاری بصیرت اسے نہ دیکھ پائے تو تمہارا ضرورت تھی ایسے بشر کی جو حق شناس ہو، فرض شناس ہو، سماج کے نبضوں پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، دل کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہو، جو مظلوموں کی آہوں کا سننے والا ہو، جو سماج کے ہر نقطے کو جاننے والا ہو، جو اعتدال پر رکھ کے اپنے سماج کو صحیح طریقے سے چلا سکے. اگر 25 سال خاموش بھی بیٹھ جائے تو کائنات کو یہ درس حیات دے کے چلے جائے. میرے چاہنے والوں، گھبرانا نہیں. اگر حکومت کبھی غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو خاموش بیٹھ جانا مگر بیٹھے نہ رہ جانا. 25 سال اگر حکومت غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے تو خاموش بیٹھنا مگر بیٹھے نہ رہنا. خاموش بیٹھ کر علم کی گتھیاں سلجھانے لگنا، پراگندہ آیتوں کو سمیٹنے لگنا، آئین و قوانین اسلام بناتے جانا، اپنے علم کے دروازے کھولتے چلے جانا، اپنے علم کے ادارے کھولتے چلے جانا. علی نے بتا دیا اگر 25 سال تمہیں دنیا پیچھے ڈھکیل دے تو خاموش بیٹھ کے اتنے علم کے چراغ جلا دینا کہ 25 سال بعد حکومت گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی کے دروازے پر آ جائے. گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی کے دروازے پر آ جائے. یا علی ہم سے تو نہیں سنبھالی جاتی، اب آپ سنبھال لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے حکومت جہالت کے ہاتھوں میں کتنے بھی دن رہ جائے اسے ایک دن باب علم پر پلٹنا ہی ہوتا ہے، اسے ایک دن دروازے علم پر آنا ہی ہوتا ہے. اگر آج تمہارے ہاتھوں میں حکومت نہیں ہے، اگر آج تمہارے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہے تو گھبراؤ نہیں. حکومتیں تمہارے دروازے پر آئیں گی مگر بیٹھے نہ رہو. علم کے چراغ تو روشن کر دو، تعلیم کے در تو کھول دو، علم کے مناروں کو تو قائم کر دو. ضرورت تھی کسی ایسے فرد شناس اور حق شناس کی
جسے پیغمبر نے پا لیا اور پھر بتایا تو غدیر کے چلچلاتے ہوئے میدان میں یہ اعلان کیا، آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آپ آیت یہیں تک سنتے ہیں، اس آیت کا ایک فقرہ اور بڑا دقیق اور بڑا عمیق فقرہ ہے۔ آیت کا آخری فقرہ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آپ ایک بات ایمان سے بتائیے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غدیر میں کون سے کافر تھے؟ مسلمانوں کی بستی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، حاجیوں کا مجمع تھا، نبی کی معیت میں حج کرنے والوں کا مجمع تھا۔ یہ جو ظاہری اعتبارات تھے یہ تاریخ کہہ رہی تھی، یہ جو باطن کی غمازی تھی وہ قرآن بتا رہا تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، جو باطن کی غمازی تھی۔ اور اب نفسیاتی غدیر کا ایک پہلو سن لیجئے، سنتے رہتے ہیں غدیر میں، چونکہ غدیر سے وہ اقتباسات لینا چاہ رہا ہوں۔ ابھی بھی قبلہ نے بڑی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے بتائی۔ ڈاکٹر معین لبنان کے ایک بہت بہترین عالم دین اور ڈاکٹر، انہوں نے تقریر کی تھی، اس کا میں نے فقرہ یاد آ رہا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے، توجہ کیجیے گا، جب پیغمبر اسلام نے غدیر کے چلچلاتے ہوئے میدان میں اعلان ولایت کرنا چاہا تو سنا ہوا ہے 3 دن تک جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب مجمع سب تیار ہو گیا، روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور بلانے کے بعد سیاہ کپڑا نکالا، کالا کپڑا نکالا اور علی کے سر پر باندھا۔ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ علی کے سر پر باندھا۔ سماج اور معاشرے کی ایک مجبوری یہ ہے، تمام لوگ ایک رنگ کے کپڑے پہن کے، ایک سارے کپڑے پہن کے جا رہے ہوں، کوئی دیکھے گا انہیں؟ ذرا سا ہٹ کے کپڑے پہن کے چلیے، اسٹیشن سے یہاں تک آپ کے لال کپڑے سب نے دیکھے، ہر آدمی پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں پوچھ رہے تھے بھائی؟ اور جو لوگ کپڑے پہنے ہوئے ان کے رنگ پہ نہیں پوچھ رہے تھے؟ اس لال رنگ کو دیکھ کر آپ کیوں سرخ ہوا چاہتے ہیں؟ اس سرخ رنگ کو دیکھ کر آپ کیوں سرخ ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، سب لوگ ایک رنگ کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں تو کوئی نئی بات ہے۔ اے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تمہارے اس لال کپڑوں کو میرا سلام ہے، ارے یہ تو علامت ہے غدیر کی۔ ایک ذرا سا سماج سے ہٹ کے رنگ بدلو تاکہ پورا سماج دیکھنے لگے کہ آج ہو کیا گیا۔ بھئی یا علی، مولا رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سفید امامہ باندھ دیے، حضرت سفید امامہ باندھ دیے، اس لیے کہ حاجی جتنے ہیں احرام حج میں ہیں، سب سفید کپڑا باندھے ہوئے ہیں، سب سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر کے سر پر سفید اشار ڈلا ہوا ہے، سب کے سر پہ سفید سفید انگوچھے ہیں گلوں میں، سب سفید والے ہیں۔ یہ سارے سفیدیوں کے درمیان ایک شخص کے سر پہ کالا امامہ کیوں باندھا گیا؟ کہ غدیر نفسیاتی ہو جائے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ غدیر نفسیاتی ہو جائے۔ جیسے ہی علی کے سر پہ کالا امامہ باندھا، جو دیکھنا نہیں بھی چاہتے تھے انہوں نے بھی ایک دوسرے سے کوہنی مار کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب سفید میں ہیں، یہ کالا کیوں؟ ہم سب سفید پہنے ہیں، یہ کالا کیوں؟ معلوم ہوا جب سب لوگ ایک رنگ کے کپڑے پہنے اور ایک آدمی الگ رنگ کے کپڑے پہنے تو سماج متوجہ ہوتا ہے۔ پیغمبر بتا رہے ہیں اگر قوم کو غدیر کی طرح متوجہ کرنا ہے تو کچھ الگ کر کے چلو کہ غدیری پہچانے جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل لہذا پیغمبر نے سیاہ امامہ باندھا۔ سارے سفید پوشوں نے جب یہ دیکھا تو جنہیں نہیں دکھ رہا تھا انہوں نے بھی پوچھا یہ اتنی دھکم دھوم کیوں ہو رہی ہے؟ کہا تمہیں دکھ نہیں رہا ہے؟ کہا نہیں دکھ نہیں رہا۔ کہا اچھا بتا دیتے ہیں تمہیں نہیں دکھ رہا ہے تو۔ رسول نے علی کے سر پہ سیاہ امامہ باندھا۔ یہ اعلان ولایت ہے، یہ اعلان سیادت ہے علی کی
یہ اعلان قیادت ہے علی کی، تو پیغمبر اسلام نے سیاہ عمامہ باندھ کر کائنات پر یہ واضح کر دیا کہ ذرا سا رنگ بدل کے غدیری رنگ کا اعلان کر دیا کرو۔ اس پر کسی کو برا ماننے کی بات نہیں، اب رنگ اپنے اپنے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہاں بس ذرا سا خیال الگ ہو جائے تاکہ غدیری مشن میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے اس دن کو صیغہ اخوت جاری کرنے کے لیے کہا کہ اگر پروگراموں میں اختلاف ہونے لگے تو اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ آج کے دن پیغمبر نے بھائی بنایا ہے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو۔ تو ہر دن کی لڑائیاں اگر لڑ بھی لو، ویسے تو نہیں لڑنا چاہیے، تو کم سے کم غدیر پہ لڑائی نہ کیا کرو، اس لیے کہ غدیر پر مومن نہیں لڑتا اور منافق اتحاد نہیں کرتا۔ یہ تو غدیر کا اعلان ہے، آپ دیکھ لیجیے غدیر میں مومن نے لڑائی نہیں کی اور منافق نے چھوڑا نہیں۔ منافق، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولانا کرار حسین وائس قبلہ محترم کا، ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب اعلان ہوا نا تو یہ جو بزم سجی ہے ملائکہ، یہ جو بزم سجی ہے غدیر میں، یہ بزم پہلی نہیں ہے، یہ بزم آسمان پہ سج چکی ہے اور ایک جلسہ اوپر ہو چکا ہے خلافت کا، اس کی کارروائی خدا کر رہا تھا اور سننے والے بندے نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے۔ ان فرشتوں کے درمیان پروردگار اعلان کر رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب کے سب سجدے میں چلے گئے تھے، ایک نہیں گیا، اکڑ گیا۔ یہ مصیبت ہوتی ہے جب قوم ایک پلیٹ فارم پہ جائے تو اکا دکا چلا جاتا ہے، تو اکے دکے سے گھبرایا نہ کیجیے، دیکھا کیجیے کہ اکا دکا ہے کون۔ اکا دکا چلا گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا اس سے کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ تعویلیں ہیں، آیتیں ہیں، چھوڑ دیجیے سب باتوں کو۔ مولانا کرار حسین وائس فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں شیطان سے یہ کہہ دوں کہ کیا مسئلہ ہے، ابھی آدم کی خلافت کا اعلان ہوا ہے، باہر جا کے انکار کر دینا، اندر تو مان لے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اندر مان لے، جا کے آدم کے سامنے جھک جا، ہاتھ چوم لے، بخن بخن کہہ کے مبارکباد دے دے، یا اللہ، بخن بخن کہہ کے مبارکباد دے دے۔ پیغمبر آپ جاؤ آدم کے پاس اور جا کے کہہ دو کہ بھئی مبارک ہو، تمہیں خلافت مل گئی، تم اچھے آدمی سے، تمہیں خلافت مل گئی۔ یہ سب کہہ کے باہر نکل جاتا، بے وقوف تجھے اتنی بھی سیاست نہیں ہے، ارے وقت پہ ہاں کر دیتا، باہر نکل کے آدم سے کہتا وہ تو میں نے اندر کہہ دیا تھا، میں تمہیں خلیفہ نہیں مانوں گا، میں تمہیں ہادی نہیں مانوں گا، میں تمہیں رہبر نہیں مانوں گا، تو کسے پتا چلتا اندر کی بات کچھ اور تھی، باہر کی بات کچھ اور ہو جاتی۔ شیطان شیطان ہے، کہتا ہے سنو اتنی سیاست تو مجھے بھی آتی ہے، مگر میں شیطان ہوں، کافر بن کے جہنم میں چلا جاؤں گا، منافق بن کے جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل منافق بن کے جہنم میں نہیں جاؤ، کافر بن کے چلا جائے گا۔ اچھا عجیب مسئلہ ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ یہ ایک آیت، دوسری تیسری آیت بھی، یا آیت کے دوسرے فقرے بھی اسی سے تیسری آیت بھی اسی سے، سب غدیر سے متعلق ہے۔ میں ایک جملے جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو وہاں تک محسوس فرما لیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج دشمن تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، کافرین۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اعلان ولایت کرو تو کہا کافرین کو ہدایت نہیں دے گا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اتمام نعمت ہو گئی، اعلان غدیر ہو گیا، تو اعلان کیا کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا نبی اللہ، اپنی طرف سے کہا یا کسی اور خدا کی طرف سے کہا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا ہو تو مجھ پر عذاب نازل، خدا کی طرف سے کہا ہو تو مجھ پر عذاب نازل ہو، اور اپنی طرف سے آپ نے کہا تو آپ پر عذاب نازل ہو۔ کیا ہوا نعمان فہری کا؟ آسمان سے پتھر گرا، قرآن نے کیا کہا؟ سأل سائل بعذاب واقع وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ۔ تین آیتیں ہیں غدیر کی، تینوں میں مخاطب مسلمانوں کو نہیں کیا ہے، اہل ایمان کو مخاطب قرار دے کے دشمنوں کو کافر کہا ہے۔ آپ بڑے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولانا آج مسلمانوں کو کافر کہنے والے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، مسلمان ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔
المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ان اختلافات کے جھنجھٹوں میں نہ پڑیے گا، کسی مسلمان کو کافر نہ کہیے گا۔ ہم مسلمان کو کافر نہیں کہتے بلکہ کفر کے معنی سمجھانا چاہتے ہیں۔ کفر کے دو معنی، کفر کے معنی ہے انکار کرنا اور کفر کے معنی ہے چھپانا۔ غدیر کی محفل اتنی خاموشی سے نہیں ہونی چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے آپ اس مسئلے کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کچھ علمی دلائل آپ کو اس لیے دینا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ سے نیٹ پہ پوچھے جاتے ہیں بہت سے سوال، تو وہ ذرا سا بتا دینا آپ کو ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے، اجازت دے تو میں اس کی وضاحت کر دوں، تو یہ میسیج بھی ہے نوجوانوں تک۔ نیٹ، NET، نیٹ مینس کیا ہے؟ کوئی بولے کہ نیٹ مانے جال، شاباش، نیٹ مانے جال۔ جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ ندی میں، دریا میں۔ کیوں ڈالا جاتا ہے بیٹا؟ احسن، مچھلی پکڑنے کے لیے۔ ان کی توفیقات کے لیے ایک صلوات پڑھیں، مجمع میں ایک تو بول رہا ہے، نہیں بچوں ہی سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں سے جسارت نہیں کر سکتا۔ نیٹ کہتے ہیں جال، جال ڈالا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ جب جال کو مچھلی پکڑنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے تو خالی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں کہ کچھ کوڑا کرکٹ گندگی کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں؟ آج میرا مجمع وہاں تک پہنچ گیا ہے، خدا سلامت رکھے جو پہنچ گئے ان کو، جو نہیں پہنچے ان کو توفیق عطا فرمائے کہ میری بات کو جلدی سے سمجھ جائیں۔ کیا ہوا؟ مچھلی ڈالنے کے لیے جال ڈالا، مچھلی کے ساتھ کوڑا کرکٹ کیڑے مکوڑے نکل آئے۔ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ مچھلی کھاتا ہے یا کیڑے مکوڑے کھاتا ہے؟ مچھلی کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جال جب ڈالنا تو کیڑے مکوڑے گندگی کوڑا کرکٹ سب آئے گا۔ اس انٹرنیٹ کے جال میں، خلوت میں، تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، جب تم یہ جال ڈالتے ہو تو نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے، کیسی کیسی گندگیاں تمہارے سامنے آتی ہیں۔ شریف آدمی مچھلیاں کھاتا ہے، گندگی نہیں کھایا کرتا۔ مچھلیاں کھاتا ہے، گندگی نہیں کھاتا۔ اور میرے نوجوان دوست اگر بیدار ہیں تو جملہ بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ان تک پہنچانا چاہوں گا، مچھلیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اور میرے نوجوان دوست اس جملے کو سمجھ جائیں تو میری طرف سے سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ غور کیجئے، جال ڈالتے ہیں مچھلیاں پھنستی ہیں۔ مچھلیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ شریعت میں حلال قرار دی گئی ہیں اور کچھ شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ شریف خاندانوں کے لوگ حلال مچھلیاں استعمال کرتے ہیں، حرام کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ یہ غدیر کے دن میسیج تھا نوجوان نسلوں کے لیے، تاکہ ان حالات میں ان غیروں کے اسلحوں سے محفوظ رہیے۔ یہ عجیب سا چوراہا ہے جہاں نیک بد اچھے برے سب لوگ آتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ بھی وہی جال ہے جو ہر آدمی ڈال رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جال ڈالنے والا مچھلی کو پھنسا رہا ہے یا جال میں خود پھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کے جال میں ہم مچھلیاں پھنسا رہے ہیں یا کہیں مچھلیاں ہمارا شکار کر رہی ہیں اور مصرعہ پلٹ گیا ہے۔ شکار کرنے کو گئے تھے، شکار ہو کے آ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معاملات الٹے ہو جائیں۔ اس نیٹ کے پرآشوب دور میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب قرآن مجید کی تین آیتیں غدیر سے تعلق رکھتی ہیں اور تینوں آیتوں میں لفظ کافرین استعمال ہوا ہے، جبکہ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے امت مسلمہ کا کہ جتنے لوگ غدیر میں بیٹھے تھے وہ کافر بہرحال نہیں تھے، منافق چاہے کہہ سکتے ہیں کچھ تھے، کچھ منافق تھے یہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر منافق نہ ہوتے تو وہ فہری کہاں سے آیا تھا؟ دلیل کے طور پر ایک تو ہے ہی۔ غور کیجیے گا، کفر کے دو معنی ہیں، بس میں ان معنی کی وضاحت کر دوں، میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ کفر کے دو معنی، ایک معنی ہے انکار کرنا، ایک معنی ہے چھپانا۔ عربی زبان میں فلاح یعنی کسان کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دانوں کو زمین میں دبا دیتا ہے۔
دانے کو چھپا دیتا ہے، اس چھپانے کی وجہ سے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی ہے انکار کرنا، یہ جو حقیقی کافرین ہیں یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اس لیے رب کے انکار کی وجہ سے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ دو لفظ ہو گئے، ایک معنی ہے انکار اور ایک معنی ہے چھپانا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکران نعمت کرو گے تو ہم ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے، لَئِن كَفَرْتُمْ کفران نعمت کرو گے یعنی انکار کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہوگا۔ میں نے دونوں معنی آپ کو بتا دیے، کفر کے معنی چھپانے کے، کفر کے معنی انکار کرنے کے۔ اگر یہاں تک میری بات آپ سمجھ چکے ہیں، اب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک لفظ بیچ میں اور ہے، اسے بھی سماعت کر لیں، اہل علم اور اہل شعور تشریف فرمائیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، لفظ فا استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں عطف کے لیے 10 حرف استعمال ہوتے ہیں، واو بھی استعمال ہوتا ہے، او بھی استعمال ہوتا ہے، سما بھی استعمال ہوتا ہے اور فا بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو ترتیب کے لیے آتا ہے، زید آیا اور امر آیا، جاء زید و امر۔ او اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاء زید او امر، زید آیا یا امر آیا۔ سما تراخی پہ دلالت کرتا ہے، جاء زید فامر، جاء زید ثم امر، زید آیا پھر امر آیا، زید کے بعد امر آیا۔ ایک ہوتا ہے فا، فا میں تاخیر نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، توجہ رکھیے میری طرف، ترتیب نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا من کنت مولا و علی مولا، من کنت مولا او علی مولا، من کنت مولا ثم علی مولا، نہیں، فا کا مطلب فوریت، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یا نبی اللہ اگر ثم کہہ دیتے تو رتبے میں آپ کے بعد ہی تو تھے، پیغمبر عجب نہیں آواز دیں، میں ثم بھی کہہ سکتا ہوں، فا بھی کہہ سکتا ہوں، مگر میرے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں خلافت بلا فصل کا اعلان کر رہا ہوں، میں اعلان کرتے وقت 3 حرفوں کا فاصلہ بھی نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ 3 حرفوں کا فاصلہ بھی نہیں چاہیے، تو حریفوں کا فاصلہ برداشت ہو سکتا ہے، جسے حرفوں کا فاصلہ برداشت نہ ہو۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد پوری دعا اللہم والی من والا وعاد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل، پوری دعاؤں کے بعد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا فلیبلغ الغائب الحاضر۔ سنو، جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کی 2 ذمہ داری ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، میں نے گفتگو سمیٹ دی ہے آپ کے لیے۔ اہل علم اور اہل شعور تشریف فرما ہے، سنی سنائی باتیں سنانے کا عادی نہیں ہوں، مجلس آپ جیسے سنیں، شور مچا کے سنیں یا خاموشی سے سنیں، میں محفل پڑھنا چاہتا ہوں اور ان علمی گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہوں جو ابھی تشنہ تعبیر ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ علم اور خیرت کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب لفاظیوں کا دور نہیں ہے، اب مغالطوں کا دور نہیں ہے، اب عقلی پیمانے سمجھانے پڑیں گے تاکہ آیات ربانی کی گرہیں کھول کر امت تک ولایت کی حقیقت اور حقانیت کو پہنچایا جا سکے۔ پیغمبر نے 2 ذمہ داریاں دی، جو حاضر ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غائب کو خبر دے، جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری ایک حاضر کو خبر دے، جو حاضر ہے وہ غائب کو خبر دے، ایک ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری جنہوں نے سن لیا ہے وہ جا کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اظہار ولایت کریں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کفر کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے چھپانا، ایک معنی ہے انکار کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فلیبلغ الغائب الحاضر۔ سنو، جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ غائب کو خبر دے۔ جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقرار ولایت کرے، علی کے ساتھ بیعت کرے۔ اقرار کے مقابل میں آتا ہے انکار۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اقرار کے مقابل میں آتا ہے انکار اور بتانے کے مقابل میں آتا ہے چھپانا۔ آج میں سمجھا لے جاتا،
اقرار کرو، یعنی تمہیں اقرار کرنا ہے، انکار نہیں کر سکتے، تمہیں لوگوں کو جا کے بتانا ہے، تم چھپا نہیں سکتے۔ یا نبی اللہ اگر یہ اقرار نہ کریں تو فیصلہ بتائیے، اگر یہ میدان غدیر سے ولایت کا اعلان لے جائیں اور چھپا دیں، کسی کو بتائیں نہ، تو اس کا اعلان کر دیجئے۔ کہا سنو، تینوں آیتوں میں کافر کا لفظ آیا ہے، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، انکار کرنے والے کو۔ آیتیں یہی بتا رہی ہیں تو سب مسلمان، مگر جو ولایت کو چھپائے وہ بھی کافر، جو اقرار نہ کرے وہ بھی کافر۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ جو اقرار نہ کرے وہ بھی کافر، اور جو اس اعلان ولایت کو چھپائے وہ بھی کافر۔ لہذا دونوں کے کفر کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا۔ اہل علم اور علماء تشریف فرما ہے، اس لیے ایک جملہ بڑے اشارے سے کہہ کے چلا جاؤں گا، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ لفظ کافر بھی تینوں آیتوں میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہاں بھی کافرین۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ کفروا بھی جمع کا صیغہ، کافرین بھی جمع کا صیغہ۔ سأل سائل بعذاب واقع وللکافرین لیس لہ دافع، یہاں بھی کافرین کا لفظ ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ۔ اردو کے جمع میں اور عربی کے جمع میں ایک فرق ہے۔ اردو کا جمع اگر دو ہو جائیں تو جمع کہتے ہیں، اور ایک ہو تو واحد کہتے ہیں، مگر عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں واحد، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تین کو جمع کہتے ہیں۔ وللکافرین میں، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، دیکھیے ہر چیز ممبر سے نہ پڑھوائیے۔ وللکافرین، کافرین جمع کا صیغہ ہے، جمع میں کم سے کم تین کافر تو آتے ہی ہیں، کم سے کم تین پر کافر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پورے مجمع میں کم سے کم تین آدمی تو ایسے تھے جنہوں نے آیت ربانی کو چھپایا بھی، انکار بھی کیا، بس جو چھپا رہے تھے، انکار کر رہے تھے، انہی کو قرآن کافرین کی سند دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ لہذا اعلان ولایت اور اقرار ولایت یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ شکر ہے خدا کا سرزمین مئو پر اعلان ولایت ہی نہیں کیا جاتا، نہیں اقرار ولایت ہی نہیں کیا جاتا، اعلان ولایت بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چوراہوں پر گھومنا، یہ اسٹیشن سے یہاں تک جلوس لے کر آنا، یہ خالی اقرار کی علامت نہیں ہے، یہ اظہار کی بھی علامت ہے، یہ بتانے کی بھی علامت ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھانے کی بھی اجازت ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ پوچھیں یہ لال کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، یہ سڑکوں پر کیوں گھوم رہے ہیں، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں، یہ جھنڈے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم کیوں بلند کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو بتایا جائے غدیری مسلمان لا الہ کا پرچم امن و شانتی کے لیے اٹھاتے ہیں، قتل و غارت گری کے لیے نہیں اٹھایا گیا۔ غدیری مسلمان اپنے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر لکھ کے نکلتے ہیں تو یہ شانتی کا پرچار کرتے ہیں، امن کے علمبردار بنتے ہیں، محبتوں کا اعلان کرتے ہیں، الفتوں کے رشتوں کو قائم کرتے ہیں، رشتہ اخوت کا اعلان کرتے ہیں، پورے علاقے میں گھوم گھوم کر ایک دوسرے کو تبریک و تہنیت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، ان کو قیادت دیتے ہیں، ان کو سیادت دیتے ہیں، انہیں آگے چلاتے ہیں، ان کے ساتھ جلوس لے کے چلتے ہیں، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے یہ قوم پراگندہ قوم نہیں ہے، اپنے قائد کو ماننے والی قوم، یہ قوم در بدر بھٹکنے والی قوم نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ علماء سے پیچھے چلو، مولاناؤں سے پیچھے چلو، یہ بزرگوں کی تہذیب بتا رہی تھی کہ آنے والی نسلوں کی پرورش کی جا رہی ہے کہ علماء کا احترام کیا کرو۔ خدا سلامت رکھے ان بزرگوں کو، خدا سلامت رکھے ان بستیوں کو۔ آج ایسی بستیاں بھی ہیں جہاں علماء کی بد احترامی کی جا رہی ہے، علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، علماء کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی
ایسے ماحول میں اگر علماء سے آگے جانے کی اجازت نہ دی جائے تو اس سے بہترین تہذیب کیا ہوگی؟ اور یہی تہذیب اگر غدیر پر قائم کر دی جائے تو پھر غدیر کے استحکام کی کیفیت کا کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، ان تہذیبوں کو برقرار رکھیے، ان آداب و رسومات کو برقرار رکھیے، اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ پیغام غدیر دنیا تک پہنچے۔ یہ جو سلسلہ آپ کا ہے بہترین سلسلہ ہے، اس سلسلے میں اور اگر کچھ ایڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ ایڈٹ ہو سکتا ہے تو آپ کریں۔ جہاں جگہ جگہ کھڑے ہو کے 2-2 منٹ کا صرف انٹرویو لیا گیا ہے، اگر اس میں علماء کو بلا کے غدیر کی اہمیت، غدیر کی افادیت، غدیر کے عنوان سے اگر جگہ جگہ چوراہے پر کھڑے ہو کے ایک تقریر ہو، ہندی میں تقریر کی جائے، انگلش میں تقریر کی جائے، سادہ اور آسان زبان میں پیغام پہنچایا جائے، تاکہ یہ جلوسوں کے نکلتے وقت قوم کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہو کیا رہا، یہ جا کہاں رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب لوگ جلوسوں کو دیکھتے ہیں تو آج اتنے الیکشن والوں نے جلوس نکالے ہیں کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ تو غلط جلوسوں سے صحیح جلوسوں کی شان اور پہچان واضح ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا عمل کیا جائے، ایسے اقدام کیے جائیں جس سے غلط جلوسوں میں اور صحیح جلوسوں میں فرق محسوس ہو۔ میری پیشنہاد اقتراح ہے اور میری یہ ایڈوائز ہے آپ کو، سڑک پہ چلیے تو پوری سڑک نہ روکیے، ایک حصہ چھوڑ دیجئے لوگوں کے آنے جانے کا، تاکہ ولایت کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی باقی رہے۔ ولایت کے اعلان کے ساتھ انسانیت بھی باقی رہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی جیسے جیسے راستے بلاک ہوئے ہیں، جیسے جیسے جلوس نکالے گئے ہیں اور لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے، ایمبولنس والا پریشان، نوکری کا انٹرویو دینے جانے والا پریشان، ایک بیمار ہے وہ پریشان۔ تو میرے عزیزوں، جلوس امت کی پریشانی کے لیے نہیں ہے، یہ جلوس دعا ہے کہ امت سے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ولایت کا جلوس دعاؤں کا جلوس، اور یہ خالی جلوس نہیں ہے، اس میں اعمال بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ولایت خالی رسم و رواج کے ڈھکوسلے کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت اعلان عبدیت کا نام ہے، ولایت تاج ولایت کے اعلان کے ساتھ انسانیت پروری کا نام ہے، کنبہ پروری کا نام ہے، غربت پروری کا نام ہے، انسانیت کی لاج رکھنے کا نام ہے۔ یہی میرے مولانا مالک اشتر کو لکھا تھا، دیکھو صنفان فی الاسلام، یاد رکھو اے مالک اشتر، تمہارے 2 بھائی ہیں، اخ لک فی الدین و اخ لک فی الانسانیہ، ایک تمہارا انسانیت میں بھائی ہے، ایک تمہارا دین میں بھائی ہے۔ یہ دن روز اخوت ہے، یہ دن بھائی چارگی کا دن ہے۔ آدھی سڑک پہ چلو کہ دین کے بھائیوں کو پہچانا جا سکے، آدھی چھوڑ دو کہ جو دین کے بعد انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں وہ بھی تمہارے جلوسوں کو دیکھ کے سلام کر سکے، وہ بھی تمہارے جلوسوں کو سلام کر سکے۔ جلوسوں میں رہنے والے پرشاسن کا شکریہ ادا کیا جائے، جہاں تبرکات دوسروں کو دیے جاتے ہیں ان کو بھی تبرکات دیے جائیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ پرشاسن کو بتایا جائے کہ یہ جلوس محبتوں کا جلوس، یہ جلوس الفتوں کا جلوس، یہ جلوس رسم و رواج نہیں ہے، یہ کسی کو اذیت دینے کا جلوس نہیں ہے، یہ جلوس تو لمحوں کا ہے۔ غدیر تو 3 دن کا تھا۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، میں یہ تو نہیں کہتا اچھا ہوا آپ غدیر میں نہیں تھے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ غدیر میں ہوتے تو تھکاوٹ کتنی ہوتی۔ وہاں 3 دن تک قافلہ رکا اور پریشان تھے لوگ، اور نبی نے روکا ہی 3 دن اس لیے تھا۔ سنا کیوں روکا تھا 3 دن؟ چونکہ پیغمبر کو خالی اعلان نہیں کروانا تھا ولایت، اعلان، صلوات پڑھتے محمد اور عالم۔ بس میرے عزیزوں بزرگان تشریف لے آئے ہیں، محفل اب باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ہوئے گی انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ محفل تو شاعری کی ہونا ہے،
اور یہی ہوا بھی تھا غدیر میں۔ پیغمبر کے خطبے کے بعد سرکار نے حسان بن ثابت کو بلا کے کہا کہ کچھ شعر کہو، اور حسان بن ثابت نے ایک بہترین قصیدہ کہا۔ لہذا غدیر کے دن خطابت کے بعد شاعری یا قصیدہ خوانی کسی اور کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، اور ہم کسی اور کی سنت کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی سنت کو مانتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، یہ غدیر کا دن، بس میسج اور پیغام دیکھتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ غدیر کا دن اخوت کا دن ہے، صیغہ اخوت پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ابھی مسجد میں اعمال کیے انہوں نے اپنے بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور ہاتھ پکڑ کے صیغے پڑھے ہوں گے، آخیت فی اللہ، میں تمہیں اللہ کے لیے بھائی بناتا ہوں۔ اور ان صیغوں میں ایک لفظ یہ بھی گیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا بھائی تو جنت میں میرے ساتھ نہ جائے۔ دیکھیے توجہ کیجیے گا، جب تک کہ میرا بھائی جنت میں نہ جائے۔ یہ بنے ہوئے بھائی ہیں، یہ لفظوں سے بنے ہوئے بھائی ہیں، یہ صیغے سے بنے ہوئے بھائی ہیں، مگر ان بھائیوں کا اعتبار دیکھیے، ان بھائیوں کا احترام دیکھیے کہ نبی یہ دعا دے کے جا رہے ہیں کہ یہ دعا کر لو۔ اگر یہ دعا کر لی، یہ صیغہ اخوت پڑھ لیا، اور ایک جنت میں جانے کا مستحق ہوا اور دوسرا جہنم میں جانے کا مستحق ہوا، اور جنت میں جانے والا اس بات پر ناقص اڑ گیا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ نہ آ جائے، تو رحمت پیغمبر کے ذریعے سے اس گناہگار کو بخش کے جہنم میں کے بجائے جنت میں لے جایا جائے۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا سرمایہ جو گناہوں میں گزارا تھا، وہ گناہ کے بعد جہنم کا استحقاق تھا، مگر اللہ رے رحمت کردگار، اللہ رے نبی کی رحمت، اللہ رے نبی کی عطا، اللہ رے نبی کا فرمان، اللہ رے نبی کی خواہشیں، اللہ رے نبی کی تمنائیں کہ نہیں چاہتے نبی کہ لوگ جہنم میں جائیں، اس لیے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور بھائی بن جاؤ گے تو قبیلہ پروری بھی ختم ہو جائے گی، کنبہ پروری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ایک سے لڑائی ہوئی تو سارے قبیلے والے آ گئے لڑنے کے لیے، سارے خاندان والے آ گئے لڑنے کے لیے۔ دو الگ الگ خاندان والوں کو صیغہ اخوت پڑھاؤ، بھائی چارگی کا صیغہ پڑھاؤ، تاکہ اگر پورا خاندان آئے تو دوسرا بھائی اٹھ کے آ جائے کہ خبردار اس کے خلاف لکڑیاں نہ اٹھانا، غدیر میں میں نے اسے بھائی بنایا، غدیر میں نے اسے بھائی بنایا ہے۔ اب میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کچھ بمبئی کے مومنین بھی بیٹھے ہیں، پیغمبر تو لوگوں کو بھائی بنانا چاہتے تھے، اب اگر مدینے میں بھائی بنا رہے تھے اور غدیر میں بھائی بنا رہے تھے اور لوگ ممبئی کے بھائی بن جائیں تو وہ ان کی خطا ہے، نبی نے تو صحیح فرمایا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، لہذا بھائی بنایا گیا اور ایک دوسرے کو اخوت کا پیغام دیا گیا۔ غدیر پیغام اخوت کا نام ہے، غدیر اعتدال کا نام ہے، غدیر صداقتوں کا نام ہے، غدیر اعتبارات کا نام ہے، غدیر پیغمبر کی تمنا کا نام ہے، غدیر اللہ کی مشیت کا نام ہے، غدیر ارادہ الہی کی تکمیل کا نام ہے، غدیر دین اسلام کی تکمیل کا نام ہے، غدیر نعمتوں کے اکمال کا دن ہے، غدیر اہل ایمان کی عید ہے، غدیر اہل خیرت کی عید ہے، غدیر اہل شعور کی عید ہے، غدیر صرف انسانوں کی عید نہیں، مسلمانوں کی عید نہیں، بلکہ زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کی بھی عید ہے، کائنات کی عید ہے۔ میرے عزیزوں، اس عید کا مطلب ہی یہ ہے رشتے، ٹوٹے ہوئے رشتے غدیر کے دن جوڑ لینا۔ یہ جو عیدی ہے نا، میں نے دیکھا کہ میں یہاں سے نکل رہا تھا، ایک بزرگ بچوں کو عیدی بانٹ رہے تھے۔ یہ عیدی کیا ہے؟ یہ عیدی نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ محبتوں کا پرچار ہے، یہ الفتوں کا خزانہ لٹایا جا رہا ہے۔ کسی کو 10 پیسے نہیں چاہیے، کسی کو 1 روپے نہیں چاہیے، 1 روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے، مگر غدیر کے نام سے ایک سکہ مل جائے، غدیر کے نام سے ایک عیدی مل جائے تو یہ غدیر کے نام کی عیدی ہے۔ یہ غدیر کا سکہ ہے، غدیر کا سکہ یہ دوسرے مکانوں میں نہیں چلتا، مگر سلسبیل پہ چلے گا، کوثر پہ چلے گا، جنت میں چلے گا، میدان حشر میں چلے گا۔ یہ سکے وہاں چلیں گے، یہاں تم اقرار کرو، وہاں تمہیں اس اقرار کی جزا ملے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، اس عظیم دن کا واسطہ، اس عظیم عید کا واسطہ، تاج پوشیے ولایت علی ابن ابی طالب کا واسطہ، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مالک ہمارے رشتوں میں استحکام عطا فرما، ہمارے اختلافات کو دور فرما، ہمارے دلوں سے بغض و عناد کا خاتمہ فرما۔
مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری قوم سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما۔ مالک ہمارا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہر وہ انسان جس نے اس پروگرام میں دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جس طرح سے جس اعتبار سے بھی شرکت کی ہو، معبود اس قلیل شرکت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قابل قبول فرما۔ مالک ہم تہی دامن، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے لیے ہے۔ مالک یہ مومنین گوسی نے یہ جو بہترین پروگرام کیا ہے، یہ یاد ولایت کی ہے۔ مالک ان موالیان حیدر کرار کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھنا، جب دینا تو علی کے وسیلے سے اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ مالک اس محفل میں اور زیادہ ترقیاں عطا فرمانا، اس محفل میں آنے والے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرمانا۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں محبان آل محمد شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما۔ مالک مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مالک خصوصی دعا روز غدیرہ یہ ہے مالک کہ جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما۔ آل سعود و آل یہود کی سازشوں کو ناکام فرما۔ مالک واسطہ محمد و آل محمد کا یمن کے مظلوموں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مالک جہاں جہاں دنیا میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ علماء اعلام کا سایہ سروں پر برقرار فرما۔ مراجع کرام کو ہمارے درمیان پائندہ و زندہ فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا دشمنان مرجعیت کی اصلاح فرما، اگر وہ قابل اصلاح ہیں تو۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مالک اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مالک ہمیں واقعاً ایک سچا ہندوستانی مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ فرما۔ مالک اور امتحان نہ لے، اس غدیر کے حقیقی وارث، اس غدیر کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آباد فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔